حنفی مسلک میں جمعہ نماز کے پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ آپ ایسا کریں نا جی کہ زوال کے بعد پڑھ لیں، چونکہ یہاں موقع نہیں ملتا، یہاں تو امام آگ پہ بیٹھے گا تک اذان ہو جائے گی، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب امام آ جائے تو پھر نہ کوئی نماز پڑھے اور نہ کوئی بات کرے۔ کہتے جی الحمدللہ اللہ نے ہمیں رزق تو بہت دیا ہے، لیکن ہم ملک سے باہر ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہاں رہتے ہوئے بھی آپ کو دین پر پابند رکھے، استقامت نصیب کرے دین کی۔ وسیلہ جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور پاک نے کبھی کسی پیغمبر کے وسیلے سے دعا نہیں کی، تو دعا جب بھی کریں ربنا ظلمنا انفسنا سیدھی اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ اللہ سے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یعنی ساری دعائیں انبیاء کی موجود ہیں، کسی میں بھی انہیں وسیلہ نہیں پکڑا کہ آدم کا وسیلہ، خلیل کا وسیلہ، اسماعیل کا، تو اس لیے دعا ہمیشہ براہ راست اللہ سے مانگا کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب دعا کرنی ہو نا تو یہ نہیں ہے کہ آپ دعا کریں آپ کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، دل اور دماغ متفق ہو اور پوری توجہ کے ساتھ غور کر کے اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، مانگنے کی ہم مانگنے کی کوتاہی کرتے ہیں، اس میں دینے کی تو کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ کہتی ایک بی بی کہتی ہیں کہ مجھے شک رہتا ہے کہ کپڑے پاک ہیں یا نہیں ہیں، مثلاً ہم غسل خانے میں جاتے ہیں تو لیکیج کی وجہ سے نہ پتہ چل رہا ہے کپڑوں پر قطرے پڑے ہیں یا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اپنی طرف سے احتیاط کریں، بس اپنی طرف سے احتیاط کریں، اگر کوئی چھٹے پڑے ہیں تو دھو ڈالیں اس کو، اور آج کل تو خیر حمام بھی اچھے بن گئے ہیں کہ کموڈ الگ ہے اور وضو کی جگہ الگ ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ۔ بہرحال آپ کی احتیاط اچھی ہے کہ آپ کو فکر ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں مشکل وقت آ جائے تو مشکل کے حل کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیونکہ جب بھی مشکل وقت آیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بی بی عائشہ پہ جب تہمت لگی انہوں نے بھی پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صحابہ جب احد میں تھے ان کو خبر ملی کہ دشمن کا اور لشکر آ رہا ہے تو انہوں نے بھی پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ سب مشکلیں سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ نرینہ اولاد کے لیے جو قرآن میں دعا ہے نا جی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا کیا کریں۔ اور بعض بزرگوں کا عمل ہے مجرب کہ سورۃ یوسف جو ہے اس کو عورت بھی پڑھے مرد بھی پڑھے، اللہ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ اولاد دیں گے۔ قربانی کا کیا کریں؟ سب سے افضل یہ ہے میرے بھائی کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کریں۔ اگر آپ نے کسی کو دینی ہے، یہاں یاد رکھنا یہاں بھی بڑے بڑے بروکر ہیں، ہمارے بڑے مافیا بنا ہوا ہے، لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں قربانی نہیں کرتے، 400 500 بکری کے پیسے لے لیں گے، ان کی تو سال کی کمائی ہو گئی نا، اتنی تو تنخواہ بھی نہیں لے سکتے، تو لیکن قربانی 400 ہو تو 40 کر کے 2 صفریں اپنی لگا دیتے ہیں۔ اس لیے کسی پر اعتبار نہ کریں، اگر کسی پارٹی کے ذریعے آپ کر رہے ہیں تو اس سے شرط کریں کہ یہ آدھے پیسے لے لو، آدھے پیسے ہمارے سامنے ذبح کرو گے تو ہم دیں گے، اور باقی بینک کا جو ہے ان کی تو ترتیب قائم رہتی نہیں، حنفی مسلک میں ترتیب ضروری ہے، بینک تو ترتیب رکھ ہی نہیں سکتا نا، جس نے 2 لاکھ بکری ذبح کرنی ہو، اگر ایک بکری کو 1 سیکنڈ بھی دیں تو 2 لاکھ سیکنڈ کے کتنے دن بنیں گے؟ وہ تو انشاءاللہ محرم میں بھی کرتے رہیں گے۔